انہوں نے سعودیہ میں کسی جاننے والے سے 200 ریال لیے تھے اور بعد میں ایک خیال آتا ہے کہ واپس کر دیے، پھر خیال ہے کہ شاید میں نے واپس نہیں کیے۔ اب جن سے لیے تھے وہ صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کے کسی رشتہ دار کا بھی علم نہیں ہے، کوئی ایسا فرد یعنی ان کا واقف نہیں ہے جس تک وہ پہنچ سکے اور اس کا یہ روپے اسے دے سکے، ریال دے سکے۔ تو اب انہیں ان 200 ریال کا کیا کرنا چاہیے؟ جس سے بھائی قرض کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ حساس اور نازک ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ قرض دینے والا جو اس کی امانت ہے، محنت کی کمائی ہے، کسی کو ضرورت پہ کام آنے کے لیے قرض دیتا ہے، اور جو لیتا ہے اس کے دل میں نیت ہو کہ اس نے میری مدد کی ہے تو میں جو ہے جو امانت اس سے میں نے لی ہے واپس کر دوں۔ کبھی بھی دل میں یہ ارادہ نہ آئے کہ یہ ہڑپ کر لینا ہے اور اسے میں کھا جاؤں یا پھر اس کو واپس نہ دوں، یہ نیت اپنے دل میں ہرگز نہ لے آئیں، اور ایک گناہ کا کام اور ایک نقصان دہ کام ہے، اور اس کا مال چھن جانے کا اور خسارہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے، گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید بھی ہو جائے تو دیگر گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ معاف نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا، اور جس کا قرض واپس نہیں دیا تو جس نے قرض دیا ہے تو وہ بندہ جو ہے قرض دینے والا شخص اس کی نیکیاں لے لے گا، اور جس نے قرض لیا ہے وہ جو ہے اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر اس کے گناہ، جس نے قرض دیا ہے اس کے گناہ مقروض کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں، اسی لیے صرف ہمارے ایک بھائی صاحب نہیں بلکہ سب کے سب لوگ اس بارے میں توجہ دیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے بھائی کہ جس نے قرض دیا ہے اگر اس کا پتہ نہیں تو ایسی صورت میں یعنی پتہ نہیں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب کسی سے قرض لیتے ہوں، قرض لینے والا ایک دوسرے کا ٹیلی فون نمبر لینا چاہیے، اور یہاں کا ٹیلی فون نمبر، ملک کا ٹیلی فون نمبر وہ جو ہے ایک جگہ نوٹ کر لیں، درج کر لیں، تاکہ ذمہ داری اس امانت سے سبکدوش ہو جائیں۔ لیکن دوستانہ طور پہ جلدی میں ایسی بات ہو گئی اور اس نے جو ہے ہم آپس میں دونوں نے لکھا نہیں اس معاملے کو، تو اس کے بعد جو ہے جس نے قرض دیا ہے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اب موصوف کو زیادہ تیقن یہی ہے کہ واپس میں نے قرض ادا نہیں کیا، تو دعا کر کے ڈھونڈتے رہے کہ یا اللہ جس کی امانت ہے اس تک مجھے پہنچا دے، اور اگر اس تک پہنچنے کی امید نہیں ہے تو اب جو اس کے ساتھی ہیں، دوست جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ملک کے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی تحقیق کر لیجئے۔ پوری تحقیق ہو جانے کے بعد جب آپ اس بارے میں مکمل یعنی مایوس ہو گئے کہ ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، تو اس بندے کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے جتنی امانت تھی اتنی امانت آپ صدقے کے طور پہ دے دے کہ یا اللہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی طرف سے میں نیابت کرتے ہوئے یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے آپ سبکدوش ہو جائیں گے، اسے انشاءاللہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کچھ مدت کے بعد آپ کے سامنے وہ بندہ آ گیا، یا اس کے یعنی وہ بندہ تو دنیا سے جا چکا، اس کے رشتہ دار وارث جو بھی آمنا سامنا اگر ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ ان کے سامنے یہ بات پیش کریں کس طرح میں نے آپ کے والد یا آپ کے بھائی سے یا خاتون اگر مل گئی تو آپ کے شوہر سے میں نے قرض لیا ہے تو میں آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی مالی حالت اچھی ہے تو آپ وہ قرض واپس دے دیجئے، اور جو مال آپ نے صدقہ دیا صدقے کے طور پہ شمار کر لیں۔ اگر مالی حالت کمزور ہے اس کے سامنے پیش کر دیجئے کہ میں نے جو ہے جو قرض لیا تھا، ڈھونڈا، تلاش کیا، میں نے اس کو صدقے کے طور پہ دے دیا۔ اگر آپ چاہتے ہو تو پھر میں آپ کو قرض واپس دے دوں گا، اور اگر آپ کو صدقے کے طور پہ شمار کر رہے ہو تو پھر اس میں آپ کو اختیار ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی حالت کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں، لیکن جو امانت ہے اپنے پاس آپ مت رکھیے، فوراً جو ہے اس کو یا تو ڈھونڈے، تلاش کرے، تحقیق کرے، کوشش کریں، آخری صورت میں ان کے طرف سے آپ نیابت کرتے ہوئے صدقہ دے دیں۔